الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ عبدالرحیم مشرف قریشی مدینہ منورہ سے، ان کا سوال ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سوال یہ ہے کہ طلاق کب اور کن الفاظ سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے لیے ویسے تو لفظ طلاق ہی معین ہے، ٹھیک ہے، کہ کہا جائے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہ بھی کہہ دیتے کہ آج سے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اچھا، آج سے میرا تمہارا رشتہ ختم ہے، یعنی ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جن کا مفہوم طلاق ہوتا ہے، اچھا، تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ اوہو، اچھا، میں اس سوال کو بڑا غیر اہم سمجھ رہا تھا، یہ بہت اہم ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ یہ دو معاملات جو ہیں نکاح اور طلاق، ان میں مذاق کا اعتبار نہیں، بالکل صحیح، غصے کا اعتبار نہیں، کسی کیفیت کا تو الفاظ ادا ہوئے وہ نافذ ہو گئے۔ جیسے آپ کسی کو گولی مارتے ہیں کہ میں نے مذاق میں ماری، اگلا مر جائے گا، آپ نے مذاق میں ماری۔ اللہ اکبر۔ آپ کہہ دیں گے آج سے تیرا میرا تعلق ختم، ایک طلاق ہو گئی، دو بار کہیں گے دو ہوگی، تین بار کہیں گے تین ہوگی۔ اوہو، تو یہ تو بڑا حساس معاملہ ہے اس حوالے سے۔ معاملہ ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے غصے میں کہا، تو بھئی کون خوش ہو کر کہتا ہے؟ طلاق تو ہمیشہ لوگ غصے میں ہی ناراض ہو کر ہی دیتے ہیں، صحیح، خوش ہو کر تو کوئی طلاق کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ واقعتاً یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک طلاق کا لفظ نہیں کہیں گے طلاق نہیں ہوگی، لیکن ایسا جملہ جس کا مفہوم علادگی یا تعلقات کے ختمے کا ہو، وہ طلاق بن جاتا۔ تو یہ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے پھر۔ اور پھر دوسرا نکاح کا بھی یہی ہے، ایک جوان لڑکی ہے یا کوئی بیوہ ہے ایسی ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ گلی سے گزر رہی ہے، آپ کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے، آپ اس بندے کو کہتے ہیں میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اسے فوراً چاہیے کہ وہ کہ بکواس کر رہا ہے، اگر نہیں کہتی خاموشی تسلیم ہے، نکاح ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی نکاح کی صرف ایک شرط ہے کہ عورت نکاح کے قابل ہو، ایک گواہ ہو، دو گواہ چاہیے نا، ایک تو جو شادی کا نکاح کر رہے، ایک تو وہ بھی خود بھی گواہ ہے، اچھا، ایک اور بندہ ہو، دو گواہ ہو گئے۔ صحیح، اب اس نے عورت کے سامنے کہہ دیا جی آپ گواہ رہیے گا میں نے اس سے نکاح کر لیا، وہ انکار نہیں کرتی، نکاح ہوگا، نکاح ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ باقی تکلفات ہیں، صحیح، کیونکہ ہم نے نکاح کر کے فیس لینی ہوتی ہے تو ہم اسے لمبا کرتے ہیں، پھر 3 دفعہ قبول، حالانکہ 3 دفعہ طلاق ہوتی ہے، نکاح ایک بار ہو جاتا ہے، طلاق کے لیے 3 دفعہ ہوتا ہے، لیکن یہ نکاح بھی ہم 3 دفعہ دہراتے ہیں، فیس لینی ہوتی ہے تو کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہاں 500 کی تو ہوگی۔ نکاح اور طلاق بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اللہ اکبر، اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا جملہ جس کا مفہوم یہ ہو کہ آئندہ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، طلاق کا یہی مطلب ہے۔ اور یہ میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے، کیونکہ میں نے بھی ایک عمر گزار دی اور میں بھی آج تک یہی سمجھتا رہا کہ صرف طلاق کہنے سے طلاق ہوتی ہے، اس سے ملتے جلتے جملے یا جیسے میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری طرف سے تم فارغ ہو، تو اس طرح کے جملے طلاق کے زمرے میں میں سمجھتا تھا کہ نہیں آتے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے میرے ناظرین بھی اسی طرح سے یقیناً اس
کنسپشن کا اس کا شکار ہوں گے، اور اس کو واقعتاً بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت جی شگفتہ ہیں سعودی عرب سے، یہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو 8 برس بیت چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، دعا کی درخواست کرتی ہیں۔ سوال شامل کرتے ہیں کہ جمیل شاہ ہیں اسلام آباد سے، حضرت جی یہ دل کی آنکھیں کیسے ملتی ہیں اور کہاں سے ملتی ہیں؟ دل مومن کا زندہ ہوتا ہے، دل کی حیات ہے کلمہ توحید۔ اب زندہ سو رہا ہو یا بے ہوش ہو تو اسے کیا پتا؟ ٹھیک بات۔ آنکھیں بھی سلامت ہوتی ہیں، کان بھی سلامت ہوتے ہیں، دماغ بھی سلامت ہوتا ہے، لیکن وہ سو رہا۔ بالکل صحیح، ذکر الہی اور شیخ کی توجہ سے اسے جگایا جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ جاگ جائے تو کتنا ہوش میں آتا ہے، یہ آپ کی محنت کے مناسب۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، صحیح۔ تو اس کے لیے صحیح بندہ تلاش کریں جو دلوں کا علم رکھتا ہو، دلوں کو جگانا جانتا ہو، بالکل اور ٹھیک۔ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کلمہ گو ہیں، دل زندہ تو ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، قمر حیات ہیں کراچی سے، ایک مرشد نے بہت ساتھ دیا ہو مرید کا، اور ساتھ کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا ہو، ہم ان کو گالی دیں یا برا بھلا کہیں تو کیا حکم ہے؟ کسی نے ساتھ دیا یا نہ دیا، کوئی بندہ مرشد ہو، مرشد تو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، عام آدمی ہو، گناہگار بھی ہو، گالی دینا بجائے خود جرم۔ بالکل ٹھیک، زبان کی احتیاط لازم، لازمی ہے، صحیح، اور آپ کو اللہ کی گرفت میں لانے کا جو ذرائع ہیں ان میں سب سے بڑا ذریعہ زبان ہے۔ بالکل ٹھیک، زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری اللہ ہے۔ اکبر، آپ جتنے میں گالی دیتے ہیں اتنے میں کوئی دعا بھی دے سکتے ہیں، آپ جتنے میں گالی دیتے ہیں اتنے میں گالی لمبی ہے، سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہہ دیں۔ اور بے یہ شک۔ حکماء کہتے ہیں کہ جب ایسی طبیعت بنے، غصہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غصہ آئے تو صورت بدل دو، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، صحیح، یہ بھی بالکل کمی صحیح، کرے گا۔ پھر کیسی ٹپ ہے، غصہ خوبصورت ٹپ، ایک آگ ہے، صحیح، وضو کرنا شروع ہو جاؤ تو وضو کرنے تک فروغ ہو جائے گا، صحیح، بالکل اس پر ٹھیک، پانی ڈالو۔ اللہ اکبر، اور زبان استعمال ہی کرنے لگے ہو تو گالی کے لیے کیوں؟ اللہ کی عظمت کے لیے کہا۔ سبحان اللہ، سبحان، تو سبحان گالی اللہ، مرشد کو دینا یا کسی بھی نیک بندے کو دینا تو ایک انتہائی غلط بات ہے، غلط بات ہے، لیکن کسی کو بھی گالی دینا بہت بری بات۔ بری بات ہے، بالکل آپ گالی دینے کے لیے کتنی رگیں، کتنے پٹھے، کتنے باڈی سیل، کتنی قوت، ذہنی سوچ، دلی کیفیت، کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، آدمی سمجھتا ہے میں نے چند الفاظ کہے، لیکن ان کے پیچھے ایک پورا کارخانہ ہوتا ہے، دماغ میں وہ طوفان آتا ہے، دل میں وہ غضب بھڑکتا ہے، اعصاب، جوارے، کتنے سیل، پھر زبان کے سیل وہ استعمال ہوتے ہیں، تو ایک گالی دیتے ہیں تو کیوں نہ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اگر بے یہ شک، اتنا سرمایہ خرچ کرنا کرنا ہی ہے تو پھر کسی اتنا نیک عمل سرمایہ کے لیے، خرچ کر کے آپ گٹر بنائیں گے؟ ہاں ہاں، اللہ اکبر، تو آپ کو اچھا لفظ کہہ دیں، بے کچھ شک، نہیں کہتے تو کم از کم خاموش ہی ہو۔ خاموشی ہو جائے، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو گالی دینا کوئی کمال نہیں ہے، اور گالی آدمی تب دیتا ہے جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے، آدمی جھگڑا کرتا ہی تب ہے جب اس کا دامن دلائل سے خالی ہو جب جاتا تک ہے، دلائل ہوتے ہیں وہ دلائل دیتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا۔ جھگڑا نہیں کرتا، اور صحیح گالی تو پھر انتہا ہے، بات، اللہ اور اکبر، مومن سے اس کا تصور جڑتا نہیں نہیں ہے، جڑتا نہیں ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، کسی نے ایک ہے روایت ہے، کتنی اس میں صحت ہے اللہ جانے، کہ حضرت رابعہ بصری بیان فرمایا کرتی تھیں، تو کسی نے کہا جی آپ کی بڑی باتیں سنی ہیں، آپ نے کبھی شیطان کو برا نہیں کہا۔ اچھا،
تو انہوں نے کہا یہ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ شیطان کو برا کہا جائے۔ برا ہی کہا جائے۔ تو ٹھیک۔ جتنی قوت، جتنے الفاظ اسے برا کہنے میں خرچ کرنے، اتنے میں اللہ کی عظمت بیان کرنے میں کیوں نہ خرچ کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی میری طاقت بھی لگے گی، فکر بھی لگے گی، ٹائم بھی ضائع ہوگا۔ ٹائم بھی لگے گا، زبان بھی مصروف ہوگی، دل بھی، تو اتنی چیزیں لگا کر میں شیطان کو بہت ہے برا، میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں صحیح بات، اتنے میں عظمت صحیح بات۔ الہی کیوں نہ کہوں؟ کیوں نہ، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ تو یہ انداز ہے فکر کا، سوچ کا۔ اور اسی سے میں تو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جتنا ہم دوسروں کے اندر برائیاں تلاش کرتے ہیں نا، اتنی اگر اپنے اندر چھپی صلاحیتیں تلاش کرنا شروع کر دیں نا تو ہم کچھ بن جائیں اپنی فکر اور کریں اپنی تو بڑی فکر بات کریں۔ وہی بات ہے کہ ہم جتنا شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں اتنا عظمت الہی، اور اس پہ اگر ہم آپ کی انرجی تو اس پہ بھی لگتی ہے تو وہ ادھر کیوں نہ لگے؟ تو وہ ثواب ہوتا جائے گا، وہ گناہ میں شامل ہوتا جائے گا۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almustar.tv۔ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔